جب یہی
یہی پوچھا کہ وہ کون سا اللہ کا دامن ہے کہ جس کو تھامنے سے اللہ ہدایت فرماتا ہے صراط مستقیم کی طرف. تو فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ دامن خدا کو تھام لے, جو اللہ کے دامن کو تھامنا چاہتا ہے وہ علی اور اولاد علی کے دامن کو تھام لے. جو علی اور اولاد علی کے دامن کو تھام لے گا اس کی ہدایت کر دی جائے گی صراط مستقیم کی طرف, چونکہ یہ خود صراط مستقیم ہے. اس کی طرف میں پہلے جو ہے وہ پچھلی 2-3 تقریروں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں صراط مستقیم کے لیے. اب یہاں پر اللہ نے پہلے قرآن کا ذکر کیا, پھر رسول کا ذکر کیا. یعنی فرمایا کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ, تم کیسے کافر ہو سکتے جبکہ تمہارے اندر قرآن موجود ہے. وفیکم رسولہ, اور تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے. پہلے قرآن پھر اللہ کا رسول. کیسی مطابقت ہے محمد مصطفیٰ اور اللہ میں, کیسی مطابقت ہے محمد مصطفیٰ اور قرآن میں کہ قرآن نے بھی پہلے قرآن کا ذکر کیا پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا. اسی طرح جب محمد مصطفیٰ نے ذکر کیا تو اس نے بھی پہلے قرآن کا ذکر کیا اور فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهُمَا لَن تُضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا. جو میرے بعد قرآن اور میری اہل بیت کو تھام لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. یعنی یہاں پر رسول نے بھی پہلے قرآن کا ذکر کیا اور پھر اہل بیت کا ذکر کیا. قرآن اور محمد مصطفیٰ میں ہر چیز کی جو ہے وہ مطابقت ہے. اور یہاں پر سیغہ محمد مصطفیٰ فاعل کا استعمال, انی تارک, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان, میں انی تارک, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مثلا اس کو سمجھانے کے لیے میں یوں کہوں, یہ مجلس ختم ہونے کے بعد میں کہوں یہ میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں یا لاؤڈ سپیکر چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ ممبر تو امام بارگاہ, یہ ملاقات کا تھوڑا ہے تو چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ گھر سے تھوڑا لائیں, یہ تو امام بارگاہ کا ہے. اگر میں اپنی کوئی چیز چھوڑ کے چلا جاؤں, اپنی آواز چھوڑ کے چلا جاؤں, اپنی گھڑی چھوڑ کے چلا جاؤں یا کچھ اور اپنی ذاتی چیز جو ہے وہ امام بارگاہ کے لیے چھوڑ کے چلا جاؤں تو پھر لوگ کہیں گے ہاں بڑا اچھا آدمی, امام بارگاہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ کے چلا گیا, چونکہ یہ اس کی اپنی ذاتی ہے. تو محمد مصطفیٰ نے کہا انی تارکن, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, فیکم الثقلین, محمد مصطفیٰ نے تارکن کہہ کے اپنی امت کو بتا دیا کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے قرآن بھی آیا ہے اور میری اہل بیت بھی وہاں سے آئی ہے. میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. دیکھیں کہ قرآن مجید میں اگر آپ پریشان ہو, اگر مسلمان صحیح طرح سے محمد مصطفیٰ کو سمجھ لیتے اہل بیت کو سمجھنا آسان ہو جائے. مسئلہ مولا کائنات کا نہیں ہے, مسئلہ رسول اللہ کا ہے. اکثر مسلمان ذات مصطفیٰ کو نہیں سمجھے, یہ جو اختلاف کی وجہ ہے. ذات مصطفیٰ مسلمانوں کو سمجھ آ جاتی, مسلمانوں کا کم از کم یہ تو عقیدہ ہونا چاہیے نا کہ ہمارے نبی قرآن جیسے. ہمارے نبی کم از کم ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جیسا قرآن ہے ایسا ہمارا نبی ہے, یا جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہے وہ ویسا ہے جیسا قرآن ہے. آئیں دیکھتے ہیں خود قرآن کی نظر میں قرآن کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری. ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا جو ہر شے کو بیان کرنے والی ہے, جو ہر شے کو بیان کرنے والی ہے. اور پھر فرمایا وہدی, یہ کتاب ہدایت ہے,
ورحمۃ، یہ کتاب رحمت ہے، وبشریٰ للمسلمین، یہ کتاب بشارت ہے، یہ کتاب تبیان لکل شیء ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، یہ کتاب بشارت۔ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا بصائر للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے عقل ہے، یہ کتاب لوگوں کے لیے بصیرت ہے، یہ کتاب لوگوں کے لیے فکر ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف نور مبین کو نازل کیا۔ یہ قرآن مجید ہدایت ہے، یہ قرآن مجید جو ہے وہ رحمت ہے، یہ قرآن مجید بشارت ہے، یہ قرآن مجید فکر ہے، یہ قرآن مجید نور ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مجید شفا ہے، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ شفا ہے۔ بلا یزید للظالمین الا خسارہ، ظالموں کے لیے یہ خسارہ ہے، مومنین کے لیے یہ کیا ہے؟ شفا ہے۔ پھر فرمایا وَلَكِنْ یشہد، اللہ اس بات کا شاہد ہے کہ بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے تمہارے اوپر علم کو نازل کیا۔ یہ قرآن علم ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن فکر، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن مجید نور مبین ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ نے برہان کو نازل کیا۔ یہ قرآن مجید برہان ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ برہان ہے۔ پھر اللہ آپ پریشان تو نہیں ہے؟ مجھے تو آیتیں آتی ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن نہیں آتا، آئیں قرآن ہم سناتے ہیں کیسے قرآن سنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خدا ذالک، اللہ نے فرمایا ذالک ما اوحی الیک ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رب نے جو کچھ نازل کیا ہے من الحکمت، حکمت بنا کے نازل کیا۔ یہ قرآن حکیم نہیں ہے، خود حکمت ہے۔ پھر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ یہ کتاب حق و باطل کو جدا کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب حق و باطل کو جدا کرنے والی کتاب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا ذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کتاب ذکر ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ ذکر۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تذکرہ ہے، یہ قرآن تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآناً عربیاً غیر، یہ قرآن عربی میں نازل کیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ قرآن بے عیب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے نزدیک باطل نہیں آ سکتا، نہ آگے سے باطل آئے گا نہ پیچھے سے باطل آئے گا، قرآن میں باطل گھس نہیں سکتا۔ سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن نور مبین ہے، یہ قرآن ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ قرآن مجید برہان ہے، یہ قرآن مجید فرقان ہے۔ اس قرآن کے اندر باطل آ نہیں سکتا، اس قرآن میں باطل آ نہیں سکتا۔ اور محمد مصطفیٰ نے فرمایا العلی ما القرآن، العلی ما القرآن والقرآن ما العلی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قل کفی باللہ شہید
ومن عنده علم الکتاب، ایک تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ سب سنی شیعہ نے لکھا یہ علی ابن ابی طالب ہے، سب نے لکھا یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو کچھ کتاب کے اندر ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر مبین، ولا غیبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین۔ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر غائب ہے وہ سب کچھ کتاب مبین کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور یہ پوری کتاب کا علم اللہ نے دے دیا علی۔ اور یہ ہوا کہ جس کو ہدایت چاہیے وہ علی کے در پہ آئے، جس کو ہدایت چاہیے وہ علی کے در پہ آئے، جسے نور چاہیے وہ علی کے در پہ آئے، اور جسے فرقان چاہیے وہ علی کے در پہ آئے، وہ علی کے در پر آ جائے، پھر نہ آگے سے باطل داخل ہو سکے گا، نہ بائیں سے باطل داخل ہو سکے گا۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولا غیبۃ فی السماوات والارض۔ جس نے آسمانوں کا غیب جاننا ہے، جس نے زمینوں کا غیب جاننا ہے، اسے چاہیے علی کے در پہ جھک جائے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اسے چاہیے وہ علی کے در پہ آئے۔ پھر آگے بڑھے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، ایک ہے عبد، ایک ہے عبدہی۔ توجہ کیجیے، ایک ہے عبد اور ایک ہے عبدہی۔ جہاں بھی عبد استعمال ہوا قرآن میں عبد سے مراد ہے طالب، اور عبدہی سے مراد ہے مطلوب۔ اللہ نے اپنے تمام نبیوں کے لیے عبد استعمال کیا، لیکن اپنے حبیب کے لیے عبدہی استعمال کیا، یعنی سارے نبی اللہ کے طالب ہیں، اللہ میرے رسول کا طالب ہے۔ سارے نبی اللہ کے طالب اور اللہ محمد مصطفیٰ کا طالب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ نے محمد مصطفیٰ کو اپنی توحید کی دلیل بنایا۔ اللہ نے اپنی توجہ، مجھے قرآن آتا ہے، مجھے آشور آتی ہے، مجھے اور کچھ نہیں آتا۔ وہ بیٹھے جو قرآن سننا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ بابرکت ہے وہ ذات، کیا شان ہے اس اللہ کی جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا، لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ یہ عالمین کے لیے ہدایت کرنے والا بن جائے، عالمین کو ڈرانے والا بن جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِی يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ، وہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے بندے پر نازل کیا الکتاب، کتاب کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علیک الکتاب، اور اللہ وہ ہے، حمد ہے اس اللہ کی، ہے اس اللہ کی جس نے اپنے عبد پر کتاب کو نازل کیا۔ پھر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ جو میں نے 5 آیتیں پڑھی، ان 5 آیتوں میں اللہ نے اپنی تعریف کی یا محمد مصطفیٰ؟ اللہ نے اپنی تعریف کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ تبارک الذی نزل الفرقان، برکت ہے وہ ذات، الحمدللہ الذی، حمد ہے اس خدا کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اپنے حبیب کی جو ہے وہ صفتیں بیان کرتا، لیکن اپنے حبیب کو دلیل بنا کے اپنی صفتیں بیان کر رہا ہے، اپنے حبیب کو اپنی توحید کے لیے کیا کر رہا ہے؟ دلیل بنا رہا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو اپنی توحید کی دلیل بنایا، مصطفیٰ نے اپنی رسالت کے لیے اللہ کو گواہ نہیں بنایا، اللہ کو دلیل نہیں بنایا۔ کیوں؟
قرآن ہے، اس کو سمجھیں کہ قرآن ہے۔ محمد مصطفیٰ اگر دلیل بناتے اللہ کی توحید کو تو مسلمان یہ کہتے یہ نبی ہم جیسا تھا، یہاں غلطی کر گیا، ہم جیسا تھا ادھر غلطی کر گیا، ہم جیسا تھا یہاں غلطی کر گیا، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو دلیل بنایا اپنی توحید کا، مگر اللہ نے مصطفیٰ کو دلیل بنایا۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ اہن مشاعرہ کے اندر سب سے اچھا کارپینٹر کون سا؟ سب سے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب سے اچھا کارپینٹر ہے، میں اسے کہوں کہ میرے لیے ایک میز بنا، میرے لیے ایک میز بنا، یہ میرے لیے میز بنائیں جس کی ایک ٹانگ نیچے اور 3 ٹانگیں اوپر ہو، جس کی ایک ٹانگ نیچے اور 3 ٹانگیں اوپر ہوں، اور میں میز کو کہوں میز تیرے اندر بڑا ہے، اے میز تو ٹھیک نہیں، اے میز تیری ایک ٹانگ نیچے ہے 3 ٹانگیں اوپر ہے، جبکہ چاروں نیچے ہونی چاہیے تھی، میں میز کے نقص نکالتا رہوں، آپ کہیں گے مولانا اس میز کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کے بنانے والے میں عیب ہے، اس کے بنانے والے میں عیب ہے، چونکہ یہ سب سے بہترین کارپینٹر تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ نے اللہ کو دلیل نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے محمد کو دلیل بنایا، تاکہ اب قیامت تک کے لیے جو بھی میرے محمد میں عیب نکالے گا اس بے ایمان کو مجھ خدا پر یقین نہیں ہے، وہ بے ایمان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ پر جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتا ہے۔ آئیں آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور پھر فرمایا وَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذکر رسولہ، ہم نے رسول کو تمہاری طرف ذکر بنا کے نازل کیا، ہم نے رسول کو تمہاری طرف ذکر بنا کر نازل کیا۔ کیوں نہیں مانتے مسلمان رسول قرآن جیسا؟ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے بہت سارے لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھے، اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَوْحَيْنَا عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مصدق لما ہم نے جو تمہارے اوپر کتاب نازل کیا، یہ کتاب حق ہے، یہ کتاب حق ہے، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، ان پہلی کتابوں کی یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے، یعنی ہم پہلی کتابوں کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، یہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت آگے بڑھی ثم اورثنا علیہ الکتاب ثم اورثنا علیہ الکتاب اصطفینا من عبادنا، پھر ہم اس کے وارث بنائیں گے، پھر ہم اس کے وارث، اے میرا حبیب اس کتاب کو میں نے نازل کیا، آپ پریشان ہو گئے، اے میرا حبیب اس کتاب کو میں نے نازل کیا، ہاں کتاب کو میں نے نازل کیا ہے، لیکن اس کا وارث بنانے کی اے میرا حبیب تجھے بھی حق نہیں ہے، اس کا وارث میں بناؤں گا، الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں کو جو تیری جیسے مصطفیٰ ہوں گے، جو تیرے جیسے مصطفیٰ ہوں گے۔ اب ہم کیا کریں اگر 73 فرقوں میں شیعہ کے علاوہ کوئی سر رکھ کے بتائے، کوئی ایک مجھے دکھائے جو محمد جیسا مصطفیٰ ہو؟ ہمارے پاس ایک نہیں، محمد کے بعد 12 مصطفیٰ ہے، محمد کے بعد 12 مصطفیٰ ہے، اس میں شیعوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی کے پاس اور ہے نہیں، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں مانتے محمد مصطفیٰ کو بے ہے؟ حالانکہ کیا ارشاد فرمایا قد انزل علیکم ذکر الرسول، ہم نے رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا، ہم نے رسول کو ذکر، رسول ذکر ہے،
اور رسول کو ذکر بنایا. رسول میرا شرط ہے, قرآن مشروط ہے. اگر رسول نہ ہوتا قرآن نہ ہوتا. اس کے باوجود قرآن جیسا مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, میں اپنے بندوں میں سے ان کو اس کا وارث بناؤں گا جو تیرے جیسے مصطفیٰ ہیں. چونکہ اگر مصطفیٰ کو بے عیب مان لیں تو پھر ماننا پڑے گا رسول کے بعد ایسا اس کا وارث بنے گا جو مصطفیٰ جیسا بے عیب ہوگا, جو مصطفیٰ جیسا بے عیب ہوگا, اور وہ کسی کے پاس ہے نہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پریشان کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الارض للہ, یہ زمین ساری کس کی ہے؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعباد للمتقین. یہ زمین ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس ساری زمین بناتا ہے. اللہ, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں اس ساری زمین کا وارث بنا دیتا ہے. مسلمانوں مجھے بتاؤ, محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی اللہ کا عبد ہے؟ محمد سے بڑھ کے کوئی اس کائنات میں اللہ کا عبد ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کم از کم محمد اس ساری زمین کا وارث, محمد مصطفیٰ اس ساری زمین. اللہ کہتا ہے مالک میں ہوں, لیکن اس ساری زمین کا وارث میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں بناتا ہوں. وارث کون بناتا ہے؟ اللہ. آئیں قرآن سمجھیں, قرآن کہتے شیعوں کا قرآن نہیں ہے. وارث کون بناتا ہے؟ ہاں وارث بناتے ہیں. ادھر بڑھاپے میں گئے, ادھر بٹوارا کرو. کیوں؟ موت کا خطرہ ہے. وارث کو بناتا ہے جسے موت کا خطرہ ہو. گھبرائے نہیں, موت کی سامنے آ. ادھر ذرا سا بڑھاپے میں گئے اور بیمار ہوئے, جلدی سے بٹوارا کیا. نہ جانے کب, چونکہ موت حق ہے, نہ جانے کب حق کی آواز آ گئی. مگر وہ تو حی و قیوم ہے, وہ تو الذی خلق الموت والحیات ہے. وہ کیوں بن رہا ہے؟ اس کو وارث بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ تو ہر چیز کا مالک ہے, وہ ہر چیز کا خالق ہے. خالق حقیقی وہ ہے, مالک حقیقی وہ ہے. وہ وارث کیوں؟ تو اللہ نے کہا میں وارث اس لیے بنا رہا ہوں چونکہ نہ میں دنیا میں تمہارے سامنے آؤں گا, نہ میں آخر تمہارے سامنے آؤں گا. میں کچھ ہستیوں کو اس زمین کا وارث بنا رہا ہوں. دنیا میں بھی یہ تمہارے سامنے آئیں گے, آخرت میں بھی یہی تمہارے سامنے آئیں گے. دنیا و آخرت میں یہی تمہارے سامنے ہے. انہی سے واسطہ پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے. اصل مزہ تو اس میں ہے, اصل مزہ تو اس میں ہے. اللہ نے فرمایا یورثها من یشاء من عبادنا, اپنے بندوں میں سے, اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں. اپنے بندے سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہاں مگر اللہ بھی تو کہے نا کسی سے میں اس سے محبت کرتا ہوں. دعویٰ تو سب کرتے, لے کے آئے. ہم نے قسم نہیں اٹھا رکھی, ہم بڑے عالی شان لوگ ہیں, بے ظرف والے لوگ ہیں, ہم تو ماننے والے ہیں. ہم تو جانوروں کو بھی مانتی ہیں جو قربانی دے دیتے ہیں. آپ بندوں کی بات ایسے لے کر تو آئے نا کہ جو جن سے اللہ محبت کرتا ہو. ہاں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اللہ کے رسول نے خیبر کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرًا يُحِبُّ اللَّهُ وَيُحِبُّ الرَّسُولُ يُحِبُّ اللَّهُ وَالرَّسُولُ
रसूलहु यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि, कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, गैर फर्रार होगा, करार होगा, वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता होगा। अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता होगा। हम क्या करें, कोई और ना मिले, हम तो मानने के लिए तैयार हैं। सही से सही सनद के साथ हदीस, तमाम मुसलमानों की मुत्तफिका हदीस, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह कद अमरानी युहिब्बु बिअरबातिन। अल्लाह ने अपने सहाबा को जमा किया, जमा करके अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मेरे सहाबो, अल्लाह ने मुझे कहा है कि तू 4 लोगों के साथ मोहब्बत कर। तवज्जो मेरी तरफ, कितने लोगों के साथ? अब अल्लाह ने 4 कहा तो मैं क्या करूं? कद अमरानी युहिब्बु बिअरबातिन, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। कद अमरानी, सही बुखारी में, जिस किताब में सही में उठाएंगे आपको हदीस मिलेगी, और तमाम ने लिखा ये हदीस मुत्तफिक है। कद अमरानी, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, युहिब्बु बिअरबातिन, 4 के साथ तू मोहब्बत कर। कीला मन हम, कुछ साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो 4 कौन है? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली। फिर आगे लिखते हैं युकूनु सलासतन अली अली अली। मालूम हुआ मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत है अली 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 करना। अली, और फिर कहा अबू ज़र, सुलेमान, कंबर। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इनके साथ मोहब्बत कर। फ़अख़बरनी युहिब्बुहु, और अल्लाह ने मुझे ये खबर दी है मैं अल्लाह भी इन 4 से मोहब्बत करता हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? अगर इन 4 के अलावा अल्लाह और अल्लाह का रसूल किसी से मोहब्बत करने का न कहे तो हम क्या करें? अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इन 4 से मोहब्बत करो। आए फिर आगे बढ़े। कुरान मजीद है, ये फुरकान हमीद है, हमारे अकीदे के मुताबिक। एक मोमिन का अकीदा कुरान के मुताबिक होना चाहिए। आए कुरान मजीद को समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आप परेशान तो नहीं? वाला कद कतबना फी ज़ुबूर बाद ज़िक्र, कहते शियों को कुरान नहीं आता। आए लेकर आए उलमाए नहव को लेकर आए, उलमाए हयात को लेकर आए, उलमाए फलासफा को लेकर आए, और फिर सुने कुरान क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़लक़द कतबना फी ज़ुबूर, हमने ज़बूर के अंदर लिख दिया, बाद ज़िक्र के बाद, इन्नल अर्ज़ा युरिसु इबादियल सालिहून। हमने ज़बूर के अंदर लिखा इस ज़िक्र के बाद हम अपने साले बंदों को इस ज़मीन का वारिस बनाएंगे। हम अपने साले बंदों को इस ज़मीन का वारिस बनाएंगे। कहाँ लिखा? ज़बूर में। इस ज़िक्र के बाद इस पूरी धरती का वारिस कौन होगा? साले बंदे। अब मुसलमानों ने तर्जमा क्या किया? अल्लाह ने ज़बूर में लिखा कि ज़िक्र के बाद इंजील, ज़िक्र के बाद यानी इंजील के बाद। सुबहान अल्लाह, आपकी कुरान फहमी में। आओ सूरह तलाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सूरह तलाक के अंदर आयत नंबर जो है वो 6 के अंदर इरशाद फरमाया, कद अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रन रसूला। हमने तुम्हारी तरफ रसूल को ज़िक्र बनाकर भेजा। हमने तुम्हारी तरफ रसूल को ज़िक्र बना के भेजा। आप तर्जमा करें, लक़द कतबना फ़ी ज़बूर बाद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यारिसु इबादी अस्सालिहीन। हम मोहम्मद के बाद अपने साले बंदों को इसका वारिस बनाएंगे। ज़िक्र के बाद यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद।
کن کو بنائیں گے؟ پریشان نہیں، صالح بندوں کو، صالح بندوں کو۔ صالح کون ہے؟ صالح بندے اس زمین کے، پوری اس زمین کے بارش ہوں گے اللہ کے صالح بندے۔ اب کسی کے ماتھے پہ تو لکھا نہیں صالح کو۔ صالح بندے کون ہیں؟ اور خدا کی قسم مسلمان، تمام مسلمان 73 فرقوں کے روزانہ 5 مرتبہ اقرار کرتے ہیں، نماز کے بعد پھر منکر ہو، نماز میں اقرار کرتے پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ جب آخر میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کبھی سوچا ہے کہ بس ایسے نماز ہی پڑھتے ہو؟ یہ کون ہے عباد الصالحین؟ السلام علیکہ، اور سنی بھائی بھی ایسے پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مسلمان ایسے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ آئیں سنیں، توجہ کریں، یہ ایھا کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ توجہ کریں کہ بہت سارے مسلمان کیا نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بہت ساروں کو مرگی پڑ جاتی ہے، یہ یا محمد کیوں کہتے ہیں، یا علی کیوں کہتے ہیں؟ پہلے بابا نماز تو دیکھو، نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا۔ جب بھی منادا میں ندا، ہم کسی کو آواز پکارے نا، مثلا فلاں کا عمران، او عمران، ہم یوں کہہ دیتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں یا عمران، کسی کو پکارنے کے لیے، ندا دینے کے لیے یا کا استعمال کرتے ہیں، قریب کے لیے اور بعید کے لیے۔ جب منادا علیہ، توجہ کیجئے گا، میری طرف توجہ کریں، یہ عورتیں خدا کے واسطے چپ کر جائیں، ایک سلوات پڑھ لے خاندان کا۔ خواتین سے گزارش ہے، مجلس سننے کے لیے آئی ہیں، خاموش کر کے ہو جائے۔ السلام علیکہ ایھا النبی۔ جب منادا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، مذکر کے لیے ایھا کا اضافہ ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ایھا کا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، اصل میں تھا یا الانسان، چونکہ انسان کے اوپر الف لام لگا ہے اس لیے ایھا کا اضافہ ہوا۔ پھر فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، چونکہ نفس مؤنث ہے اس لیے ایھا کا اضافہ ہوا۔ اور پھر عرب کیا کرتے ہیں؟ تخفیف کے لیے یا ثقالت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یا کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا یوسف عارض عن ھذا، اصل میں تھا یا یوسف عارض عن ھذا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آئیں السلام علیکہ ایھا النبی، اصل میں ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی، السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ یہ ہا تنبیہ ہے، یعنی کسی کو متوجہ کرنے کے لیے عرب ہا آگے لگا دیتے ہیں ایھا کے ساتھ، ہا یعنی متوجہ کرنے، کوئی قریب بندہ بیٹھا ہو تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں ایھا، یعنی نماز کے اندر تمام مسلمان یہ مانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ ہمارے سامنے موجود ہیں، تمام مسلمان یہ ہیں، اور جیسے نماز ختم ہوتی پھر کہتے ہیں یا محمد کہنا بدعت۔ نماز کے اندر سب مسلمان مانتے ہیں یا، اور پھر محمد علی مرزا سے یہ سوال ہوا کہ نماز کی کہتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ جب آپ سنیں گے وہ کہتا ہے کہ جی جب سلام ہم کرتے ہیں محمد مصطفیٰ پہ، اللہ محمد مصطفیٰ میں روح ڈال دیتا ہے،
اللہ محمد مصطفیٰ میں روح ڈال دیتا پھر نکال دیتا. بس اللہ کا بس یہی کام ہے, گڈی اور دبائی ہو بس. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دھرتی ایسی بنائی ہے, آپ کا ملک انڈیا آپ سے آدھا گھنٹہ آگے پیچھے, افغانستان 1 گھنٹہ, ایران 1.5 گھنٹہ, عراق 2 گھنٹے, پوری دنیا گھومتے چلے جائیں, پوری دنیا کوئی ایسا وقت نہیں جب نماز نہ ہو رہی ہو اور محمد مصطفیٰ پہ سلام نہ ہو رہا ہو. یعنی 24 گھنٹے سب مانتے ہیں محمد مصطفیٰ ہمارے سامنے موجود ہیں. ان کو سلام سیدھا سلامی ایوہا کے ساتھ تنبیہ کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہمارا سلام سنیے. اور پھر آگے بڑھے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس دنیا میں موت کا ذائقہ چکنے کے بعد فراہم برزخن, اس کے بعد اللہ کہتا ہے ایک برزخ ہے. برزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں برزخی عطا کرتا ہے, جس میں مثالی بھی کہتے ہیں. اگر سمجھ نہ آئے, وہ جو خواب دیکھتے ہو آپ تو ادھر ہوتے ہو, وہ خواب میں کھا بھی رہے ہوتے ہو, پی بھی رہے ہوتے ہو, خواب کی وجہ سے جنت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں کیسے ہے جی, اللہ کہتا ہے شہد کی نہریں ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, سب کچھ کھائیں گے بھی, اور پھر انسان کو حاجت نہیں ہوگی. کہتے ہیں یہ نہیں, یہ سوال کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ خواب میں دعوتیں اڑاتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو حاجت کی ضرورت ہوتی؟ ابھی اتنا کھایا, اس کے بعد پھر کہتے ہیں مجھے بھوک لگی. یہ اللہ نے سمجھایا ہے جنت اور جہنم کو. ایک انسان کے اندر بدن رکھا, خواب رکھا. تم تو کہاں ہو؟ بستر پر پڑے ہوئے ہو. اور خدا کی قسم, خدا کیسے علی آ جاتا, کیسے علی آ جاتا. سویا ہوا مشاعرہ میں ہے, خواب میں امریکہ پہنچا ہوا ہے, ادھر سے ہاتھ لگایا, فوراً امریکہ سے سیکنڈ سے پہلے یہاں آ گیا. ارے یہ تو تم ہو, تم کہاں, نفس رسول کہاں. آپ اور میں خاتی گندے لوگ کہاں, نفس محمد مصطفیٰ کہاں. اس کی طاقت کتنی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کتنا اثر رکھا ہوگا. خدا کی قسم قرآن مجید کو اگر سمجھ جاتے. پھر آگے بڑھے, السلام علینا. سمجھے بھائی نماز, نماز سمجھ کے پڑھے, سمجھ کے. اسی لیے کسی نے محمد مصطفیٰ سے پوچھا تھا, یا رسول اللہ, ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, اللہ کی عبادت نہیں کرتا, علم حاصل کرتا, دوسرا بندہ سارا دن عبادت کرتا. آپ کیجیے گا مجھے محمد مصطفیٰ کے الفاظ صحیح سند کے ساتھ, سنی شیعہ کے ساتھ, کسی کی توہین مقصود نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ بغیر معرفت کے, بغیر علم کے, صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک اللہ کی عبادت کرتا رہے, نماز پڑھتا رہے, ایک بندہ 1 گھنٹہ علم الہی حاصل کرے, اس عابد کی مثال اس گدھے جیسی ہے کہ جو کسی کی چیز لگا ہوا ہے کنویں کے ساتھ, وہ اور بھاگ رہا ہے, گھوم رہا ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں میں کیا کروں. معرفت, توجہ میری جان, توجہ میری جان, معرفت کے ساتھ جو ہے وہ 1 گھنٹہ علم حاصل کرنا اس سے کہیں افضل ہے, اس سے کہیں افضل ہے. السلام علینا, سلام ہو, سلام علینا ہم پر. کیوں گھبرا رہے ہیں, نماز میں کہتے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں السلام علینا, سلام ہو ہم پر, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور سلام ہو عباد الصالحین پر. یعنی تم خود مانتے ہو ہم اور ہیں, عباد الصالحین اور ہیں. آواز بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نماز میں مانتے ہیں ہم اور ہیں، عباد الصالحین اور ہیں، اور اللہ نے یہ دنیا بنائی ایسی ہے کہ 24 گھنٹے نماز ہوتی رہتی ہے، 24 گھنٹے عباد الصالحین پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا جب کوئی گناہ کر رہا ہو اس وقت اس کے اوپر درود نہ پڑھیں، اس پہ سلام نہ کریں، اس پہ سلام نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کے صالحین بندے ہیں وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، اور جو گناہ نہ کرے وہی تو معصوم ہوتا ہے۔ یہ کیوں محمد مصطفیٰ کو قرآن جیسا نہیں سمجھتے؟ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، چونکہ محمد مصطفیٰ کو بے عیب مان لے تو ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ کے بعد ایسا وارث ہونا چاہیے جو بے عیب ہو۔ آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہا لا لغو فیہا الا سلام، جنت کے اندر کوئی لغویات نہیں ہوگی، جنت کے اندر بہودہ کوئی چیز نہیں ہوگی مگر سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ تلک الجنت التی نورثا من یشاء من عبادنا، تلک الجنت التی نورثا من یشاء من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ کہتا ہے یہ جتنی جنت ہے اس کے وارث ہم نے بنائے ہیں میرے تقی اور نقی، میں نے وارث بنایا ہے جنت کا کس کو؟ اپنے تقی اور نقی بندوں کو۔ اب میں کیا کروں کسی کے پاس تقی اور نقی نہ ہو؟ ہم جن کو مانتے ہیں ان میں سے ہر ایک تقی بھی ہے اور نقی بھی ہے۔ آگے بڑھیں، یہ وارث کس نے بنائے؟ کس نے؟ یا ہم نے؟ اللہ نے بنائے۔ پھر آگے بڑھیں، شیخ توسی شیخ الطائفہ، اہل علم جانتے ہیں شیعہ کا اتنا بڑا نام، جن کی روایت آ جائے تو پرکھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی امالی کے اندر میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سنیوں کے ہاں جو روایت ہے وہ بھی پیش کروں گا، شیعوں کے ہاں جو روایت ہے وہ بھی پیش کروں گا۔ ہاں کتابیں دکھانا، حوالے دکھانا میرا کام، جو جب چاہے جس وقت چاہے وہ دیکھ لو۔ شیعوں کے ہاں جو روایت ہے یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے ایک دفعہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں علی ابن ابی طالب داخل ہوئے، اتنے میں علی ابن ابی طالب داخل ہوئے، فرمایا یا علی آپ کو بشارت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ قد زوجہا علی بفاطمہ، کہا اے صحابہ اللہ نے آسمانوں پہ علی کا اور میری بیٹی کا نکاح کر دیا ہے۔ وَأَصْدَاقُهَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اہل سنت کی یہ روایت ہے اللہ نے سیدہ کا حق ماہر زمین و آسمان کو بنایا، سیدہ کا حق ماہر زمین و آسمان کو بنایا۔ شیعوں کی روایت کیا ہے کہ کہا کہ اے صحابہ اور یا کہا اے علی آپ کو بشارت ہو، اللہ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میں نے آسمان پہ تیری بیٹی کے ساتھ علی کا نکاح کر دیا، اور اس دنیا کا چوتھائی حصہ، اس دنیا کا چوتھائی حصہ میں نے سیدہ کا ماہر قرار دیا، والجنت والنار، جنت و جہنم کو سیدہ کے ماہر میں دیا۔ من مشا مقبضن علیہا مشا حرامن، اے علی اس چوتھائی حصے کو تیری ملکیت میں دے دیا ہے، اب جو بھی تجھ سے بغض کرنے والا اس زمین پہ چلے گا اس کا چلنا حرام ہے۔ فرق نہیں ہے دونوں روایتوں میں، روایتیں دونوں ایک ہی ہیں۔ اس میں کہا پوری زمین، اس نے کہا دنیا کا چوتھائی حصہ، تو پوری زمین چوتھائی حصہ تو ہے، ایک حصہ زمین ہے، 3 حصے پانی ہے، بات ایک ہی ہے۔ سنی شیعہ کے اندر جو روایت ہے بات ایک ہی ہے، چوتھائی کہیں یا پوری زمین کہیں،
वाह माशाल्लाह। 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा। आप मुझे बताएं अब मैं क्या करूं? अल्लाह ने कहा मैंने अली का और सैयदा का निकाह कहाँ किया? मेरे मौला वो है जिसका निकाह अल्लाह ने किया। वो अली के मुकाबले में कैसे हैं जिनको अपना और अपने माँ बाप के निकाह का पता नहीं? वो अली के मुकाबले में कैसे आ सकते हैं? अल्लाह ने। अच्छा मुझे यहाँ पर कोई मोमिन कहे कि किबला आपने हमारे बच्चे का निकाह पढ़ा है, मैं निकाह में कहूँ कि ऐलान कर दूं कि मैंने बच्ची का हक माहर 3 अरब रखा। परेशान हो, समझा रहा हूँ। मैं ऐलान कर दूं मैंने बच्ची का हक माहर, वो बच्चे वाले हैं कि बोला हम मिस्कीन लोग हैं, हमारे पास हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि 3 अरब हम अदा करें। मैं मौलवी हूँ, मैं आंदा हूँ, मैं खाकी हूँ, मैं खाती हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। मुझे नहीं पता चला कि इनकी हैसियत क्या थी, मगर अल्लाह के बारे में क्या फतवा है? अल्लाह के बारे में क्या फतवा है? जिसने सैयदा का महर पूरी जमीन और आसमान को करार दिया, यानी अल्लाह की नजर में अली इतना अमीर है, जमीन का भी मालिक है, आसमानों का भी मालिक है। चमन चमन कली कली अली 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 अली, चमन चमन कली कली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, नाराए हैदरी या अली या अली या अली, मदद हक है। अल्लाह की नजर में अली इतना अमीर है जो हक माहर जमीनों आसमान को दे सकता है। अब आसमान से बरसती है बारिश, बारिश कहाँ से बरसती है? मालिक हकीकी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। वो जिसे चाहे मालिक बनाए, वो जिसे चाहे वारिस बनाए। ये कुरान मजीद की इतनी आयतें आपकी खिदमत में मैंने जमीन का बारिश कहाँ से बरसती है? जब बारिश बरसती है तो इस दुनिया से, इस धरती से क्या उगता है? अनाज, खुराक उगती है। यानी मालूम हुआ जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं सैयदा और अली की मलकियत से। सोते हैं तो अली की मलकियत में, जागते हैं तो अली और बतूल की मलकियत में, मरेंगे तो दफन होंगे तो इस धरती में होंगे किसकी मलकियत में? अली और ज़हरा की मलकियत में, अली और ज़हरा की मलकियत में। अब मैं क्या करूं? नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो इस धरती पे पढ़ते हैं, सजदा करते हैं तो इस जमीन पे करते हैं। यानी इसीलिए तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अली मन मशा मुगज़न मशा अलैहा हरामन, कि जो भी इसके ऊपर चलेगा और तुझसे बुग़्ज़ रखेगा, जो अली से बुग़्ज़ रखे उसका यहाँ से खाना हराम, उसका यहाँ से पीना हराम, उसका सजदा हराम, उसकी नमाज हराम। और जो खाए भी इस धरती से, पिए भी इस धरती थे और यहाँ पर सजदे भी करे, सब कुछ इस धरती से करे, फिर अली का जिक्र ना करे, फिर अली अली ना करे, फिर सैयदा का जिक्र ना करे, तो उससे बड़ा नमक हराम है ही कोई नहीं। क्या खाक वो डरेंगे लहद के हिसाब से, क्या खाक वो डरेंगे लहद के हिसाब से, मंसूब है जो खाक डरे बूतराब से। मुश्किल कुशा है पास फरिश्ते अदब करो, मुश्किल कुशा है पास फरिश्ते अदब करो, मुश्किल में डाल दूंगा सवालों जवाब से, मुश्किल में डाल दूंगा सवालों जवाब से। खैबर में देखना है जिब्राइल या अजल, लिपटा हुआ है कौन अली के रकाब से। जैसे चुना नबी को अली ने गदीर में, हर इंतखाब सीख लो इस से। या अली मदद को गुनाह कह के चिढ़ गए, जो या अली मदद को गुनाह कह के चिढ़ गए, वाकिफ नहीं है मेरे गुनाह के सवाब से।
وارث بنایا، اللہ نے وارث بنایا، ہم نے نہیں۔ اور اگر یہ مسلمان سمجھ جائے تو بعد از رسول کی بیٹی کا گھر نہ چلے۔ خطبہ شعبانیہ آپ نے سنا ماہ مبارک میں رسول اللہ نے جب خطبہ دیا تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ اس مہینے ماہ مبارک میں سب سے بڑا کام، سب سے عظیم کام کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ زار و قطار اونچی آواز میں رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ہے علی یہی رمضان ہوگا، یہی رمضان ہوگا میرے بعد اس امت کا شہید ترین انسان آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کرے۔ عزاداروں آج کی رات زہرا کی بیٹیوں پہ بڑی باری آخری رات کا مہمان ہے سیدہ کی بچیوں کا بابا۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے، آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ عزاداروں ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا آسان ہے، نہ جانے بطول کی بیٹیوں نے کیسے دیکھا تھا۔ جب میرے آقا میرے مولا نے کوفہ کو مرکز بنایا تو اپنے بیٹے حسن سے کہا حسن بیٹا جاؤ زہرا کی بیٹیوں کو کوفہ لے آؤ۔ اور کوفہ کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا